DXN Palpa? DXN Japa? Good. Oh, DXN Kapil Vastu! Okay, thank you so much. So we will be having the first presentation. पहले presentation करेगा हमारे very near and dear doctor. Okay, Dr. Asma Munir will be doing the first presentation. Before that, I will read out her credentials. Dr. Asma Munir, MBBS, member of College of Physicians and Surgeons, Family Medicines, and NCPS Obstetrics and Gynecology, MSc in Assisted Reproduction from Spain, Professional Graduate Award in Art, PGI in Art, the United Kingdom, trained in embryology in Australia, and she has a work experience of 42 years in medical practice and 26 years in vitro fertilization, that is IVF. So many awards to her credit. She is a Wonder Woman of Pakistan in reproductive medicine and pioneer in setting up 9 IVF centers around the world, sponsored by Government of Pakistan. She is a goodwill ambassador to IIM SAM, that is eradication of malnutrition, an NGO under the United Nations. And they have the spirulina booklets and all, from IIM SAM. Okay, and Taluk Welfare Foundation, Pakistan. She is also a goodwill ambassador to the Taluk Welfare Foundation of Pakistan. Chief organizer of Inner Voice Working for Children Welfare in Health and Education. Vice President SOGP UAE chapter, and an inevitable presence in the DXN international seminars. Let's put our hands together to welcome our celebrity doctor, Dr. Asma Munir. And I request our latest double diamond, Mr. Jubaidur Rahman, to receive her with a flower of bouquet. Over to Dr. Asma Munir. Thank you, everybody. Please take your seat and be comfortable. Thank you, doctor. आवाज़ नहीं है, अल्फाज नहीं है. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबन. अस्सलामु अलैकुम. सत श्री अकाल. सवाल खैर. You know what I say? Why we say good morning? Everybody should know it. That's a query I'm going to ask you again after the meeting. पहली बात, सलाम है, शुक्र है उस खुदा का, मेरे माँ बाप का, मेरे उस्तादों का, उसके बाद मेरे टीचर्स का, और उसके बाद इस DXN का. Hand of applause to our DXN community, DXN head, Dr. Lim Chiojin. All of you, welcome you all to a very great evening together. Thank you very much for being here. मुझे अंदाजा नहीं था आपकी मोहब्बतों का. मुझे अंदाजा नहीं था कि माशाल्लाह इतनी प्यास, इतना जज्बा. आज दोहा में मुझे फर्स्ट टाइम आज मेरी मीटिंग है, लेकिन मुझे इतनी कीमती
लोगों का अंदाजा मिलता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का, वक्त निकालने का, और हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे। तो खड़े होकर जोर से ताली बजाइए अपने लिए। आप लोगों ने मेरे अल्फाज छीन लिए, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही इस वक्त, लेकिन मुझे बहुत खुशी है और मेरी दुआ है कि आज यहाँ से निकलने वाला हर शख्स इतना पावर इंजन होके निकले कि जब वापस हम उसे देखें तो वो क्राउन एम्बेसडर हो इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ आने से पहले DXN को जो लोग नहीं जानते, जो आज पहली मरतबा आए, उनका तो भरपूर शुक्रिया कि आज अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होगा। तो सफ़र अंग्रेज़ी का भी होगा और उर्दू का भी होगा, यानी इस सफ़र में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, दिक्कतें भी हैं, मशक्क़तें भी हैं, लेकिन आखिर में जो फतह की सरगर्मी और खुशी है वो आप देखिएगा इंशाअल्लाह। मगर हम क्यों DXN में आए? DXN है क्या? सिर्फ 1 मिनट दूंगी, बाकी फिर बात हम इस मौजू पे करेंगे कि क्यों करें। DXN मलेशियन वर्ड, जिसका मतलब है काबिल भरोसा, और जो चीज़ काबिल भरोसा होती है वो सच होती है, और सच छुपता नहीं, दिखता है, चढ़ के बोलता है, ठीक है ना? आज जिस कश्मकश से हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया जिस कश्मकश से गुजर रही है, वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस मोहब्बत की, इस अज़मत की, इस मेहनत की, जो DXN के इस प्लेटफॉर्म से उन हुक्मरानों तक इस शोर को जाना चाहिए ताकि उनको अक्ल आए इंशाअल्लाह। मेरा दिल चाहता है कि कभी मैं डॉक्टर लिम से कहूँ कि आपने वो जहाज़ जो आपने हमारे लिए रखे हैं, उन जहाज़ से DXN की कॉफ़ी को स्प्रिंकल कर दें पूरी दुनिया में, ताकि दुनिया में लोग एक दूसरे की कदर करें, ये प्यार मोहब्बत सीखें और दूसरे की परवाह करें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे करो बयान। अल्लाह ताला को इबादतों के लिए फरिश्ते बहुत थे, एक दूसरे के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए इंसान को बनाया गया, और इसीलिए उसको अशरफुल मखलूकात कहा गया। तो सबसे पहली बात कुदरत की इस मखलूक की वही होगी जब वो अपने दूसरे खलकत की खिदमत करेगी। और ये प्लेटफॉर्म आपको इल्म देता है, जो दुआ मैंने पढ़ी कि अल्लाह मुझे ऐसा इल्म दे जो तुझे हमें नफ़ा मिले, और ऐसा अमल दे जो तुझे कबूल हो, और ऐसा रिस्क दे जो हलाल हो। ये सब चीजें आपको DXN के इस प्लेटफॉर्म से मिलती हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि हमें DXN की जरूरत क्यों है। ये तस्वीर आंख में आंसू ले आती है ना? हम में से अक्सर मुल्कों में ये तस्वीरें दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं, और दुखे हुए दिलों के साथ सिर्फ तकरीरें की जा सकती हैं, ऐवानों में हल कोई नजर नहीं आता है कि नहीं? मगर ये बच्चे, ये गुर्बत, ये सेहत की कमी, ये वीरानी, ये दहशत, ये सब कुछ इस बात का दावा करती है कि आज इंसान में इंसानियत खत्म हो रही है, एक दूसरे की केयर नहीं है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने शायद ये वक्त हमारे लिए यहाँ आपसे मिलने के लिए रखा ताकि हम एक दूसरे की खिदमत कर सकें। दूसरी बात, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सेहत। जिंदा हैं आप, लेकिन इस तरह ये जिंदगी है, इसको जिंदा ही रहना कहेंगे, जीना नहीं कह सकते। एक बच्चे से मैंने पूछा कि जिंदा रहने और जीने में क्या फर्क है? वो पाकिस्तानी बच्चा था, कहने लगा पाकिस्तान में हम जिंदा रहते हैं और अमेरिका में हम जीते हैं। देखिए उसकी छोटी सी सोच, क्या मतलब है कि जब सारी सहूलतें मैसर हो, जब सब कुछ आपको मिलता हो तो आप जीते हैं,
اور ورنہ تو پھر آپ سروائیو کرتے ہیں. تو اس سروائیول کے لیے اس کو جینے کا لفظ نہیں کہا جا سکتا. یہ سب زندگی کے وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو اس اسٹیج پہ دیکھا ہوگا. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچے اگر ہم اپنی کیئر نہیں کریں گے. تو یہ سب وہ فکریں ہیں جو آپ کو ابھی سے ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس وقت سے بچائے. پھر سوچ، روزانہ ایک نئی سوچ، ایک نئی پریشانی شروع ہوتی ہے. آپ کیوں ہیں یہاں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کے خاندان ہیں یہاں؟ ہاتھ اٹھائیں، مجھے بتائیں کتنے لوگ یہاں پیسے کمانے آئے ہیں؟ 99.9%، رائٹ؟ تو کیا روز رات کو سوتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں اچھا رکھنا کہ ہماری بیمار نہ ہو جائیں کیونکہ کل تنخواہ کٹ جائے گی، پرسوں اگر ہم گھر نہیں پہنچے یا ہمارے پیسے نہیں پہنچے تو مسئلے بڑھ جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ گراف بڑھتا ہی جائے گا، یہ گراف کم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے نہ صحت ملتی ہے اور نہ ہی آپ کو مالی آسودگی ملتی ہے جس سے آپ بے فکر ہو کے کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. کتنے لوگ رات کو فون کرتے، امی آپ ٹھیک ہیں، دوا کھا لی، بچے کی فیس چلی گئی، اس مہینے کا بل ہو گیا. کتنے لوگ سوچتے ہیں کیسے ہوگا. کتنے لوگ غلط راستوں سے پیسہ کمانے کی سوچنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ صرف سوچ اور پریشانی آپ کی عمر کم کرتی ہے، آپ کی صحت ختم کرتی ہے، کوئی راستہ نہیں دکھاتی ان راستوں سے ہٹ کے اس کامیابی کو حاصل کرنے کا، ہے کہ نہیں؟ تو کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ کچھ مختلف کرنا چاہیے، کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہمیں آزادی ملے. تو اس کے لیے پہلے سوچ کی آزادی چاہیے، صحت کی آزادی چاہیے، فائنینشیل فریڈم چاہیے، اور پھر وقت چاہیے اپنے خاندان کے ساتھ اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے. اور یہ ساری چیزوں کا وعدہ ڈی ایکشن آپ سے کرتی ہے. چلیں مان لیا ہم اس ملک میں نہیں ہیں، ہم کسی ڈیولپڈ کنٹری میں موجود ہیں. ڈاکٹر نیم آسٹریلیا گئے، وہاں ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جس چیز کی بات کرتے ہیں یہاں تو سب کچھ ہے، یہاں صحت کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ گورنمنٹ اتنی کیئر کرتی ہے، تعلیم فری ہے، صحت علاج معالجہ فری ہے، یہاں آپ ڈی ایکشن کو کیوں لے کے آئے؟ انہوں نے کہا آج کا اخبار لے کے آؤ. وہ اخبار لے کے آئے، اس کے پہلے صفحے پر ہی کئی خبریں ایسی تھیں کہ کچھ بچوں نے شام کو شراب پی کے ایسی ہلڑ بازی کی کہ ان میں سے اکثر کی ڈیتھ ہوئی، کچھ کے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوئے، اور شرح اموات suicidal attempts in that particular area was very high. ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کیا یہ صحت مند زندگی ہے جہاں کا ایک کم عمر بچہ جو ہے وہ ایڈکشن کا شکار ہو کے اپنی جان لے لیتا ہے، کیا آپ اس کو صحت کہو گے؟ اس لیے آپ کو ڈی ایکشن چاہیے، اس لیے آپ کو ڈی ایکشن چاہیے کہ ذہنی آزادی آسودگی چاہیے، سکون چاہیے. اللہ کے ذکر کے بعد دوسرا سکون جو ملتا ہے وہ لوگوں کی خدمت میں ملتا ہے، اور لوگوں کی خدمت کر کے دنیا بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے. اور سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ کہ کسی کو آپ تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو کیا صحت کی تکلیف، کیا جیب کی تکلیف، کیا زندگی کی تمام حقائق سے آنکھ چھپا لینا کوئی ضروری ہے؟ نہیں. یہ سب چیزیں آپ کو اس ڈی ایکشن پلیٹ فارم سے ملتی ہیں. تو پریشانی کس بات کی؟ پیسہ چاہیے. سوچ، بچپن سے یہ کہہ دیا گیا پڑھو کہ تمہیں کمانا ہے، پڑھو اس لیے کہ تم ایک اچھی زندگی گزار سکو. یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو تو اچھے انسان بن سکو. جب اچھے انسان بنو گے، اچھی سوچ رکھو گے تو اچھے قدم اٹھاؤ گے اور کامیاب رہو گے. اس سوچ کی خرابی، اس پریشانی نے زندگی کو آج پریشان کر دیا. چھوٹی عمر سے لے کے اور بڑی عمر تک ہر شخص پریشان ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ گیجٹس، آپ دیکھیے 24 آور بچہ ہو یا بڑا ہو، ٹیلی فون، موبائل، ٹیبلٹس پہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے. اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوگ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. کسی نے خوب کہا کہ آج نیٹ نہیں تھا، پھر مجھے پتا چلا کہ گھر میں کچھ اچھے لوگ بھی رہتے ہیں. مطلب جب نیٹ نہیں تھا تو موبائل نہیں تھا،
جب موبائل نہیں تھا تو دیکھا گھر میں امی ابو بہن بھائی سب نے مل کے کھانا کھایا. تو کچھ چیزوں کی زیادتی بھی بری ہے اور کچھ چیزوں کی کمی بھی بری ہے. اعتدال کی زندگی ہمیں وہ سوچ کی تبدیلی سے ہی مل سکتی ہے جو آپ کو ڈی ایکشن کا پلیٹ فارم دیتا ہے. تو اس لیے آئیے ڈی ایکشن کو بڑھائیے, بڑھیے, کامیاب رہیے اور زندگی کو ایک خوشگوار زندگی میں تبدیل کیجیے. لیٹس سی کہ ہم ہیں کیا. ڈی ایکشن ہے کیا؟ ڈی ایکشن از ڈیسنٹ ایکسلنٹ لیونگ کا نام ہے. ایک ایسی زندگی جو آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ سوچ کی تبدیلی دیتی ہے, صحت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے جڑنا سکھاتی ہے, ریلیشن شپ سکھاتی ہے اور محبت کرنا سکھاتی ہے. یہ گلوبل فیملی آف ڈی ایکشن, ون ورلڈ, ون مارکیٹ, ون فیملی. ہمیں جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن ہم 40 ہفتے کے آلریڈی ہو چکے تھے. تو کوئی بھی بچے کو یہ نہیں لکھتا کہ ون ڈے ینگ. کیا لکھتے ہیں آپ اپنی ایج کے ساتھ؟ I am 20 years old. رائٹ؟ تو جیسے ہی پیدا ہوئے آپ کا تو عمر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا. اگر آپ کو اس عمر بڑھنے کی پریشانیوں سے بچنا ہے تو عمر کے اس حصے کے تقاضے کو سمجھنا پڑے گا اور ان سے اپنے جسم کو بچانا پڑے گا جو ہاتھ میں لاٹھی, آنکھ پہ چشمہ, منہ میں دانت نہیں اور جیب میں پیسہ نہیں اور پیچھے لوگ نہیں جو آپ کی مدد کر سکے. ایسی زندگی سے بچنے کے لیے بھی آپ کو ڈی ایکشن میں ایز اے ریٹائرمنٹ پروگرام لینا پڑے گا. تھینکس ٹو ڈی ایکشن. اور ہم خوش اس وقت ہیں جب ہمارا خاندان خوش, اور ہم انڈیویجولی بھی ایک خاندان ہیں, اپنی کمیونٹی میں بھی ایک خاندان ہے, اپنے ملک میں بھی ایک خاندان ہے اور اپنی دنیا میں بھی ایک خاندان ہے. اور اس خاندان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو ہمیشہ پیار سے دیکھنا ہوگا. اور اس پیغام کے ساتھ ہم ان ٹولز کو جاننا چاہیں گے کہ کس وجہ سے ہم کیسے کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ایجنگ پروسیس. آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کی جینز کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سیلز میں ڈال دی جس نے آپ کی شخصیت کو بنا دیا. اس کو ہم کہتے ہیں کروموزومز. یعنی آپ کے ہر خلیے کے اندر ایک نیوکلیس ایک گھر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوزے میں دریا بند کی ہوئی ہے کہ تمام